अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क की सियासत में हलचल, अपोजिशन जमातों के राब्ते तेज़, डील या ढील, अफवाहें दम तोड़ गईं। कौमी सलामती पॉलिसी, हुकूमत और अपोजिशन का बयानिया, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल। अगले 3 महीने हुकूमत के लिए इंतहाई अहम। और पीपल्स पार्टी नून लीग की भी फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान। क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने अकाउंट छुपाए? शहबाज शरीफ के इमरान खान को सादिक और अमीन होने पर सवालिया निशान। बिलावल भुट्टो ने सेकेंडरी रिपोर्ट को पीटीआई का गुनाहगार जुर्म करार दे दिया। और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा सामने आ गया है। दूसरी तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइमिंग के लिहाज से भी और ख़ास तौर पे पॉलिटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट थी, चूँकि बड़ा पिछले दिनों कई दिनों से ये बात और ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि डील हो रही है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार मिल रहा है। तो इस चीज़ से बिल्कुल आज DGISPR ने कतई तौर पे उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तरतीब की। और हमारा सियासत से, पॉलिटिकल पार्टी से कोई इस तरह की डील नहीं हो रही, स्पेशली नवाज शरीफ साहब से के साथ हमारी इस तरह की कोई डील नहीं हो रही। अब इसमें असल जो खुशी की बात है वो क्या नून लीग के लिए है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे खुशी हुई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये नून लीग के लिए बड़ी ख़बर थी और ख़बर होनी भी चाहिए। पॉलिटिकली लोग बड़ी इस वक्त राब्ते में हैं तमाम, और ख़ास तौर पे तरदीद आना भी एक बड़ी ख़बर के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर ऑफिशियली ये कह दिया गया है और सख्ती से मना भी किया गया है, इस बात पे जोर दिया गया कि इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए, यानी कोई डील या इस तरह का कोई मामला नहीं है। अब देखना ये है कि आगे चलकर अगले चूँकि तीन महीने मार्च तक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हुकूमत ये कह रही है कि हम इकॉनमी जो है वो बैलेंस कर लेंगे, डॉलर कंट्रोल हो जाएगा और तो इसके अलावा आवाम को इसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। 3 साल से ये बात सुनते आ रहे हैं, अगले 3 महीने में भी देख लेंगे। और क्या वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत पूरी करेंगे, 5 साल पूरे करेंगे? कहा यह जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पूरे जो इनसाइट्स हैं वो यही है कि 5 साल पूरे करेंगे। 5 साल के बाद का जो कहा जा रहा है, PTI की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम अगले 5 साल के लिए भी आ रहे हैं, ये मुश्किल होगा। बलदियाती इंतखाबात आपने देखा, उस वाले से जो मुलाकातें हो रही हैं और जिस तरह के इत्तेहाद सामने आ रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है, बड़ा चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और देखना ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इस पर कोई सरप्राइज़ कर सकेगी, कम बैक करेगी। लेकिन कम बैक 18 महीने रह गए, कम बैक यही हो सकता है कि आप आवाम को डिलीवर करें जो कि पिछले कई महीनों से आप डिलीवर नहीं कर सके। अगले हालात भी कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन हिकमत अमली हुकूमत की क्या होगी इस पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे DGISPR ने अफ़गान सरहद के वाले से अफ़गान के सरहद के ऊपर जो बाढ़ का मामला था उस पर भी बात की है। और अफ़गानिस्तान में जो इंसानी अलमिया है उसका उन्होंने तज़किरा किया। भारत उन्होंने कहा कि DGMOs की जो मीटिंग थी पिछले साल फरवरी में, उसकी वजह से अमन अमान वर्किंग बाउंड्री पर एटलीस्ट बहुत अच्छा रहा। और भारत इस तरह के का जो अब झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है उसकी वजह से ये अमन ख़राब हो सकता है, उस तरफ उन्होंने इशारा किया। कश्मीर में कश्मीर के हवाले से जो ख़ास तौर पे उन्होंने तज़किरा किया कश्मीर का कि किस तरह वहाँ पे मज़ालिम जो हैं वो ढहाए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, उसको उन्होंने फोकस किया। और 5 जनवरी 1999 का अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो कश्मीरी अवाम से हक़ खुद इरादियत का वादा था वो पूरा करने का एक बार फिर उन्होंने मुतालबा इस चीज़ को दोहराया। और ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम उठाया गया था 370 और 35 है, उसको भी उन्होंने उस पर भी बात की। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने मेहमानों की तरफ चलें। और हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं समीना मतलूब साहिबा, MNA है मुस्लिम लीग नून की। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और डॉक्टर सराब सरकी साहब MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सीनियर सियासतदान हैं। आज का ये हमारा पैनल होगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा आज DG साहब ISPR ने क्या कहा उस पर वो साउंड बाइट्स प्रोड्यूसर साहब वो चलाएँ ताकि हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखें, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये सब स्पेकुलेशंस हैं,
قیاس آ رہی ہیں جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل, کیا ہے اس کے محرکات, کیا ہیں اس کی, مطلب واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے, جتنا کم ڈسکس کیا جائے, اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. بالکل آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنی, اور خاص طور پہ جو کہ ڈیل کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے. سمینا مطلوب صاحبہ, گفتگو آپ نے سنی, ظاہر ہے جب پورا دن ہی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈی جی صاحب نے تو کیٹاگوریکلی منع کیا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ چونکہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہی ہیں, آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی انہیں تو اس ٹاپک پہ ویسے ہی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. جن باتوں میں کوئی کنفرمیٹیو نہیں ہے, کوئی صداقت نہیں ہے, وہ ہمیں کرنی نہیں چاہیے. یہ بہت دنوں سے ہم بھی سن رہے ہیں, لیکن پارٹی کے اندر سے ہمارے کانوں میں کوئی ایسی بات نہیں چلی. ہم اگر ایسی کوئی ڈیل کرتے ہیں تو ہم اپنے ٹارگٹ سے ہٹ جاتے ہیں. ہمارا موقف تو ووٹ کو عزت دو ہے, اور اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے. اور جو اور بھی ہماری خواہشات ہیں کہ سویلین سپرمیسی کو ہمیں مضبوط کرنا ہے, وہ تو اگر ڈیل ہی کرنی ہے تو پھر اتنے ٹف حالات جو میاں نواز شریف صاحب نے دیکھے ہیں, اتنی مسائل کا شکار ہوئے ہیں, اتنی ان کی رسپیکٹ میں کمی ان لوگوں نے کر دی ہے. اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر شروع دن سے ہی ڈیل کر لیتے تو یقیناً ہماری ہی گورنمنٹ ہوتی. پھر یہ ساری قربانیاں ایسے نہیں دی گئی تھیں کہ ہم دوبارہ ڈیل کر کے تو واپس آئیں. اب یہ 4 سال میں ملک کو جس لہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے, تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگا اس اسٹیج پہ آ کے اس کو سنبھالنے کے لیے. کون اپنی مزید ناکامی کا منہ دیکھنا چاہتا ہے؟ لیکن سمینا انہوں نے مطلوب صاحبہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اب ظاہر اب اس کی پریفرنس بھی آ گئی, بیان بھی آ گیا سامنے, لیکن بیانات تو آپ ہی کی طرف سے, خبریں بھی تو آپ ہی کی طرف سے آئی ہیں. اس کو افواہ کہیں یا خبر کہیں, آپ لوگوں کی طرف سے ہی آنیاں جانیاں ہوئی. اس کے بعد آپ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کلوز ہونا چاہیے. زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ فارمولا جنہوں نے دیا ہے, ہم نے کہا کہ ان کو پہلے گھر بھیجیں, اس کے بعد ہم سے بات کریں. تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, بیانات سامنے آتے ہیں, تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں کون حکومت سنبھالنے آئے گا, اقتدار کے لیے آئے گا, یہ بات تو سمجھ آتی ہے. تو پھر ان کو گھر کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان کو 1.5 سال پورے 2 سال جو رہ گئے, ان کے 18 مہینے وہ پورے کرنے دیں, اور اس کے بعد 2023 میں عوام آپ کو ووٹ دیں, پی ٹی آئی کو دیں, پی 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 کو دیں, جس کو اقتدار ملے گا وہ آ کے سنبھال لے گا اس ملک کو. ہم تو یہی چاہتے ہیں. میاں نواز شریف نے بھی پہلے دن ہی یہی کہا تھا کہ اس حکومت کو ہم گرائیں گے نہیں. بالکل بھی یہ حکومت کریں, یہ 5 سال اپنے پورے کریں, تاکہ ان کی اہلیت اور ان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ لوگوں پہ عیاں ہو کہ یہ کس لیول پہ ملک کو سنبھال سکتے ہیں, لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں یا نہیں. ہمارا گورنمنٹ کو درمیان میں گرانے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہی, جب بہت ساری پارٹیز یونائٹڈلی چل رہی ہیں, تو یہ ہو چکا ہوتا. لیکن میرا نہیں خیال کہ بھی ایسا ہاں, لیکن پچھلے آپ کو 2021 ہی کی بات ہے, اس وقت مریم بی بی کہہ رہی تھی دسمبر میں جا رہے ہیں, جنوری میں جا رہے ہیں. اب تو خیر نہیں, اب تو ان کو بھی شاید یقین ہو گیا کہ نہیں جا رہے, تو اس لیے وہ نہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بہرحال آپ نے یہ بیانات دیے اور آپ نے اس حکومت کو گھر بھیجنے کی باتیں کی. اب جب آپ کو لگا اپوزیشن جماعتوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, حکومت اور عسکری ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, شاید بات بنے گی نہیں, تو وہ اس میں ہم نے دیکھا کہ پھر مصلحت, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی مصلحت کا شکار ہے, وہ بٹوین دا لائن سیاست کرتی ہے. آپ کا وہ ایگریشنز نہیں رہے جو میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو اور وہ جو نظریاتی بیانات تھے, ان چیزوں میں بھی تو کمی آئی. نہیں, ہم تو اسی پہ قائم ہیں. ہم تو تبھی تو ان لوگوں کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو, فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں,
اور عوام کے فیصلے کو مقدم ہم سمجھا جائے. کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں یا چل رہی ہیں, ہم تو الیکشن کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو کوئی ڈیل کی بات کر کے کہ گورنمنٹ اب جتنی ناکام ہے, گورنمنٹ تو خود ہی چلی جائے تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. ہمارا مطالبہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہے, تاکہ ہم عوام کی جو سلیکشن ہے اس کے مطابق گورنمنٹ بنے. اور جو حالات ہیں تو عوام تاکہ تعاون کرے. ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ اس وقت چینج ہو جائے جب کہ ملک کی معیشت بالکل زمین بوس ہوئی پڑی ہے, تو اس وقت تو کس نے اپنی بدنامی کرنی ہے. اس وقت تو کوئی بھی بندہ نہیں سوچ سکتا, نہ پیپل پارٹی, میرا نہیں خیال کہ پیپل پارٹی سوچ سکتی ہے کہ میں اس نہج پہ پہنچے ہوئے ملک کو سنبھال لوں گا. دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, سمیرہ موجود صاحب لائن پہ رہیے گا. شہزاد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, MP ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. قریشی صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کس طرح دیکھتے ہیں آج, چونکہ جو افواہیں تھیں تمام, جو کہا یہ جا رہا تھا کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور بڑا ہوا میں تیر چلائے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. زرداری صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی فارمولہ پیش کیا جا رہا ہے, جو ہمیں فارمولہ دینے والے ہیں ان سے ہم نے کہا ہے کہ پہلے اس حکومت کو, وزیر اعظم کو گھر بھیجیں, اس کے بعد ہم سے بات کریں. اس وقت بھی ہمارے بڑے جو دفاعی سینئر تجزیہ کار ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی, بلکہ انہوں نے خود بھی یہ بات کی تھی کہ زرداری صاحب بتائیں کہ کس نے ان سے بات کی ہے. تو وہ اس پہ کوئی جواب نہیں آیا تھا. نون لیگ کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا کہ ثبوت بتائیں کہ کس نے رابطہ کیا. آج اس بات کی تردید ہو گئی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف تو اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ آج اپوزیشن جو ہے وہ جو انہوں نے ایک ہوا کریٹ کی ہوئی تھی, جو ایک ماحول بنایا ہوا تھا, وہ تو ختم ہو گیا. ظاہر ہے آج تمام جو ان کی امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئیں. قریشی صاحب. قریشی صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ شہزاد قریشی صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. کوشش کریں گے قریشی صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو سکے اور ان سے جانیں گے کہ تحریک انصاف اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے, اور کیا قبل از وقت الیکشنز کی جو باتیں ہو رہی تھیں یا ہو رہی ہیں اس پہ کچھ ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا اس والے سے بات کریں گے. فنڈنگ کے والے سے اب وزیر اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے منتظر ہوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو فنڈنگ ہے اس کی جانچ پڑتال کا. اس میں کیا کچھ, اس میں بھی اس طرح کی کوئی خرد برد ہے, اور خود پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا, تحریک انصاف اب کہاں سٹینڈ کرے گی, الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گا, اپوزیشن اس کو کیسے لیڈ کرے گی, اپوزیشن مہنگائی کی طرح مہنگائی کو تو کیش نہیں کرا سکی, تو کیا اس خبر کو اور اس رپورٹ کو کیش کرا پائے گی, اور اگلے 3 مہینے موجودہ حکومت کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.